ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم اپنے 4th لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج جو ٹاپکس ہم کور کریں گے اس لیکچرز میں وہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، بنی سعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام، واقعہ شق صدر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی وفات، دادا کے سائے شفقت میں پرورش، پھر شفیق چچا کی کفالت، روئے مبارک سے فیضان باراں کی طلب، بحیرہ راہب اور حلف الفضول۔ تو انشاءاللہ یہ سارے ٹاپکس آج ہم کور کریں گے، تو شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم رزقنی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ ہم نے آج ہم اپنا 4th لیکچر سیرت النبی پر سٹارٹ کریں گے۔ تو میں لیکچر وہیں سے سٹارٹ کروں گی جہاں پہ روکا تھا، یعنی ہم نے لاسٹ ٹائم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نبوت کے بارے میں سٹارٹ کیا تھا۔ تو میں نے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا یعنی پردادا یعنی ہاشم، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا یعنی عبد المطلب کے بارے میں بتایا تھا۔ آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں عبداللہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ عبد المطلب کے سب سے خوبصورت، پاک دامن اور چہیتے لڑکے تھے اور ذبیح کہلاتے تھے۔ اچھا، ذبیح کیوں کہلاتے تھے؟ اس کی وجہ تھی نا، لاسٹ کے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے دادا نے جب زمزم کی کھدائی کا کام کیا تھا، اس وقت جو ہے نا انہوں نے ایک منت مانی تھی کہ اگر ان کو اللہ تعالیٰ نے 10 لڑکے عطا کر دیے، 10 لڑکے ان کے ہوئے اور وہ پھر اس قابل ہوئے، یعنی ان کی زندگی میں بچاؤ کے قابل ہو گئے، یا تو پھر وہ اس میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کریں گے۔ تو ذبیح انہیں کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا یعنی عبد المطلب کے لڑکوں کی تعداد پوری 10 ہو گئی اور وہ بچاؤ کرنے کے لائق ہو گئے، تو عبد المطلب نے انہیں نظر سے آگاہ کیا، یعنی انہوں نے اپنے سارے بیٹوں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ میں نے اس طرح نظر مانی تھی کہ جب تم لوگ اس قابل ہو جاؤ گے اور میرے بچاؤ کے قابل ہو جاؤ گے میری زندگی میں، تو میں تم میں سے کسی ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ تو اس پہ تمام ان کے بیٹوں نے بات مان لی، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ عبد المطلب نے یعنی ہمارے پیارے نبی کے دادا نے ان کے درمیان قرعہ اندازی کی، تو قرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام نکلا۔ وہ سب سے محبوب تھے، اس لیے ان کے دادا نے کہا کہ یا اللہ وہ یا 100 اونٹ۔ پھر ان کو اور ان اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی کی تو قرہ اونٹوں پر نکل آیا۔ اچھا، ایک دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عبد المطلب نے قسمت کے تیروں پر ان سب کے نام لکھے اور حبل کے قیم کے حوالے کیا۔ حبل کون تھا؟ حبل کیا تھا؟ حبل بت تھا جو پہلا بت خانہ کعبہ میں رکھا گیا تھا، اور قیم سے مراد ہوتا ہے نگران، یعنی وزیر منتظم، جو بتوں کی نگرانی کرتے تھے اور منتظم تھے۔ تو اس کے حوالے کیا۔ قیم نے تیروں کو گردش دے کر قرہ نکالا تو قرہ عبداللہ کے نام نکلا۔ تو جب ظاہر قرہ ان کے نام نکل آیا تو ان کے دادا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا ہاتھ پکڑا، چھری لی اور ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے،
لیکن اس وقت قریش اور خصوصاً آپ کے عبداللہ کے ننیال والے یعنی بنو مخزوم اور عبداللہ کے سگے بھائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ابو طالب، وہ آڑے آئے اور انہوں نے کہا کہ مطلب اس کی مخالفت کی کہ نہیں، ان کی قربانی نہیں دی جائے گی۔ تو پھر اس پر عبد المطلب ذرا پریشان ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ میں پھر اپنی نظر کا کیا کروں؟ تو جب معاملہ بہت زیادہ مطلب وہ بالکل اگینسٹ تھے، وہ لوگ مطلب تیار نہیں ہو رہے تھے کہ ان کی کا کریں، اور عبد المطلب اس وجہ سے پریشان تھے کہ وہ ان کی نظر کا کیا کریں پھر۔ تو جب معاملہ بہت سنگین صورت حال اختیار کر گیا تو فیصلہ پھر یہ ہوا کہ عبداللہ کے بدلے خون بہا ادا کر دیا جائے نا۔ تو پھر عبد المطلب نے عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرہ اندازی کی، مگر قرہ عبداللہ کے نام نکل آیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا کہ 10 اونٹ بڑھاتے گئے اور قرہ اندازی کرتے چلے گئے نا۔ لیکن ہو یہ رہا تھا کہ جب بھی وہ قرہ نکالتے تو قرہ عبداللہ ہی کے نام نکلتا رہا، حتیٰ کہ جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تو قرہ پھر اونٹوں کے نام نکلا، یعنی 10 اونٹ کر کے بڑھاتے گئے، لیکن جب پورے 100 اونٹ ہوئے تب جا کے قرہ اونٹوں کے نام نکلا۔ پھر عبد المطلب نے انہیں عبداللہ کے بدلے ذبح کیا، یعنی 100 اونٹ ذبح کیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے بدلے، تو اسی لیے انہیں ذبیح کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس واقعے سے پہلے جو قریش اور عرب میں نا خون بہا یعنی دیت کی قیمت صرف 10 اونٹ تھی، مگر اس واقعے کے بعد 100 اونٹ کر دی گئی، اور اسلام نے بھی اس کو پھر برقرار رکھا تھا، یعنی اب اسلام میں بھی 100 اونٹ ہے دیت خون بہا کی قیمت۔ اچھا، یہیں سے یہ ہمیں معلوم ہے نا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ذبیح کی اولاد بھی کہا جاتا ہے، 2 ذبیح یا پھر 2 فدیہ دیے گئے بزرگوں کی اولاد بھی کہا جاتا ہے۔ تو 2 ذبیح کیسے ہوئے؟ یعنی ایک تو یہی آپ کے والد محترم جن کے بدلے 100 اونٹوں کا فدیہ دیا گیا تھا، اور دوسرے کون تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کے بدلے کس کا؟ مینڈھے کا فدیہ دیا گیا تھا۔ تو اسی لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 ذبیح کی اولاد کہا جاتا ہے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لحاظ سے اور ایک دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم یعنی عبداللہ کے لحاظ سے۔ ٹھیک ہے، عبد المطلب نے اپنے صاحبزادے عبداللہ کی شادی کے لیے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا، جو وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی تھی، اور نسب اور رتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون شمار ہوتی تھی۔ ان کے والد نسب اور شرف دونوں حیثیت سے بنو زہرہ کے سردار تھے، یعنی نہ صرف نسب میں بلکہ شرف کے حساب سے بھی، یعنی بہت اچھے خاندان سے بلانگ کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ۔ اور ان دونوں کی شادی مکہ میں ہی ہوئی اور مکہ ہی میں رخصت ہو کے عبداللہ کے پاس آ گئی تھی۔ اس مبارک جوڑے پر اللہ کی رحمتیں نثار ہوئیں اور تھوڑے عرصے میں سیدہ آمنہ نور محمدی کی امانت دار بن گئیں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پریگننٹ ہو گئی تھی نا۔ ادھر کچھ عرصے کے بعد جب وہ پریگننٹ ہو گئیں اور اس کے بعد جو نا کچھ عرصے کے بعد آپ کے دادا نے آپ کے والد محترم کو تجارت کے سلسلے میں مدینہ یا شام بھیجا۔ اچھا، اس سلسلے میں نا 2 باتیں آتی ہیں، 2 باتیں کس طریقے سے کہ کچھ کا کہنا یہ ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد آپ کے والد کو آپ کے دادا نے کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا تھا اور پھر وہ وہیں انتقال کر گئے، لیکن بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے تھے، تو قریش کے ایک قافلے کے ہمراہ واپس آتے ہوئے بیمار ہو کے مدینہ اترے اور پھر وہیں انتقال کر گئے۔ لیکن بہرحال دونوں صورتوں میں ان کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا ہے اور وہیں انہیں نابغہ زبیانی کے مکان میں دفن کر دیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر جسٹ 25 ایئرس تھی، یعنی وہ صرف 25 سال کے تھے، بہت ینگ ایج میں آپ کے والد محترم کی وفات ہوئی ہے، اور اس وقت تک آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ یتیم تھے، آپ کے والد محترم کی جو ڈیتھ تھی وہ پہلے ہو چکی تھی۔ اچھا، جب ان کی وفات کی خبر مکہ پہنچی تو حضرت آمنہ نے نہایت درد انگیز اشعار کہے۔ ظاہر ہے شادی کو بہت عرصہ نہیں ہوا تھا، اور پھر دوسرا یہ کہ اتنی ینگ ایج میں ڈیتھ ہوئی تھی، تو انہوں نے انتہائی درد انگیز اشعار کہے تھے جو کہ عربک میں ہیں، لیکن یہاں اس کا ترجمہ بھی لکھا ہے، تو میں ان اشعار کا ترجمہ آپ کو اردو میں سناتی ہوں، تو سنیں ذرا، دیکھیں کس قدر تکلیف دیں واقعی میں۔ بطح کی آغوش ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی، وہ بانگ خرگوش کے درمیان ایک لحد میں آسودہ خواب ہو گیا۔ اسے موت نے ایک پکار لگائی اور اس نے لبیک کہہ دیا۔
اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی انسان نہیں چھوڑا۔ کتنی حسرت ناک تھی وہ شام جب لوگ انہیں تخت پر اٹھائے لے جا رہے تھے۔ اگر موت اور موت کے حوادث نے ان کا وجود ختم کر دیا ہے تو ان کے کردار کے نقوش نہیں مٹائے جا سکتے۔ وہ بڑے دانا اور رحم دل تھے۔ اچھے یہ جو تھی نا اشعار کافی وہ ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت آمنہ بہت ظاہر دکھی رہتی تھی اور بہت ہی ان کے لیے تکلیف دیتا یہ صدمہ برداشت کرنا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کی ڈیتھ ہوئی تو ان کا کل ترکہ صرف یہ تھا: 5 اونٹ، بکریوں کا ایک ریوڑ اور ایک حبشی لونڈی جن کا نام برکت تھا، اور ان کی کنیت کیا تھی؟ ام ایمن۔ تو یہ وہی ام ایمن ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہ بڑا فضل کیا تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور پایا، اسلام لائیں اور ہجرت بھی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 5 یا 6 مہینے بعد وفات پا گئی تھی۔ وہ بہت رویا کرتی تھیں اور اکثر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا ایک دفعہ کہ آپ کیوں اتنا روتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے روتی ہوں کہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، اس لیے میں روتی ہوں۔ اچھا، اب دیکھیں ولادت باسعادت، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں شعب بنی ہاشم کے اندر 9 ربیع الاول یوم دوشنبہ یعنی منڈے کو صبح کے وقت موسم بہار میں پیدا ہوئے، اور 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی کی تاریخ تھی۔ اچھا، سال وہی تھا جس میں ابراہہ نے مکہ پر حملہ کیا تھا۔ یعنی ہم جانتے ہیں نا کہ مکہ پہ جب ابراہہ نے حملہ کیا تھا تو اپنے ساتھ ہاتھی لایا تھا، اور عربی زبان میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں، اس لیے اس سال کا نام ہی عام الفیل پڑ گیا تھا۔ پیدائش کی وقت دایا کا کام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ شفا بنت عمرو نے انجام دیا۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا ہے جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے ہیں۔ بعض روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ ولادت کے وقت بعض واقعات نبوت کے پیش خیمے کے طور پہ بھی ظہور پذیر ہوئے تھے، جیسے ایوان کسریٰ کے 14 کنگورے گر گئے، مجوس کا آتش کدہ ٹھنڈا ہو گیا، بحیرہ ساوا خشک ہو گیا اور اس کے گرجے منہدم ہو گئے۔ یہ طبری اور بہیقی وغیرہ کی روایت ہے۔ ولادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے عبد المطلب کے پاس یعنی آپ کے دادا کے پاس پوتے کی ولادت کی خوشخبری بھجوائی۔ وہ شاداں فرحاں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ سے دعا کی اور اس کا شکر ادا کیا، اور اس توقع پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ یہ نام عرب میں معروف نہ تھا، یعنی پہلے نہیں رکھا جاتا تھا، لوگ اس کو نہیں جانتے تھے اس نام کو۔ پھر عرب دستور کے مطابق 7ویں دن عقیقہ اور ختنہ کیا اور لوگوں کی دعوت کی۔ اچھا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے تھے، یعنی ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے تھے، یہ کہا جاتا ہے، لیکن ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی ثابت حدیث نہیں ہے۔ یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا نام یہ محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے رکھا تھا نا، تو تاکہ ان کی تعریف کی جائے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے بارے میں بتایا کرتے تھے نا کہ میں محمد ہوں اور میں احمد بھی ہوں، میرا نام احمد بھی ہے، اور میں ماہی ہوں کہ اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا، اور میں حاشر ہوں کہ میرے قدموں پر لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، اور میں عاقب ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو خاندان ہاشمی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ بہت خوش ہوئے۔
ہاشم کے گھرانے میں عبداللہ کے یتیم بیٹے کی ولادت پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہاشم کا گھرانہ یعنی آپ کے پردادا تھے نا، تو انہی کی نسبت سے خاندان ہاشم کہلاتا ہے نا، تو سب لوگ بہت خوش ہوئے آپ کی پیدائش پر۔ ابو لہب کی لونڈی صہیبہ نے یہ خبر سنتے ہی اپنے آقا کے پاس بھاگتی ہوئی جاتی ہے اور اسے بھتیجے کی خوشخبری دیتی ہے۔ چچا فرت مسرت سے کہتا ہے، صہیبہ تم نے مجھے بھتیجے کی خوشخبری دی ہے، میں تمہیں آزادی کا پروانہ دیتا ہوں، جاؤ تم آج سے آزاد ہو، بھتیجے کے صدقے میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ یعنی ان کے پورے خاندان والے بہت خوش تھے۔ دادا کا بھی آپ نے دیکھا کہ وہ بہت خوش ہو کے آئے تھے وہاں پہ، اور پھر ان کے یہ چچا ابو لہب چچا تھا نا، تو اس کا بھی یہاں بتایا ہے۔ رضاعت: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی صہیبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، یعنی کچھ عرصے والدہ نے پلایا ہوگا، اس کے بعد پھر صہیبہ نے دودھ پلایا تھا۔ اس وقت اس کا اپنا بچہ دودھ پیتا تھا، اس کا نام مسرور تھا۔ صہیبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا تھا، لہٰذا یہ تینوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی ہوئے۔ اچھا، یہ تو تھی رضاعت، لیکن عرب کے شہری باشندوں کا وہاں دستور تھا نا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ اور ویسے بھی وہ تو مکہ میں تھے، تو مکہ میں ساری طرف سے حج کے لیے لوگ آیا کرتے تھے، تو وہاں یعنی وہ بہت تیزی سے مرض پھیلنے کا خطرہ ہوتا تھا، اس لیے بھی۔ اور دوسرا ایک اور وجہ یہ تھی کہ وہ کیوں بدوی عورتوں کے حوالے کرتے تھے، اس کی وجہ ایک اور تھی کہ ان کے بچوں کے جسم تاکہ طاقتور اور اعصاب مضبوط ہوں اور وہ کھلی فضا میں پلیں بڑھیں، تو خالص اور ٹھوس عربی بھی سیکھیں اور ایک مضبوط جسم کے مالک بنے نا۔ تو اسی دستور کے مطابق جو آپ کے دادا تھے وہ بھی دودھ پلانے والی دایا کی تلاش میں تھے تاکہ اپنے پوتے کو اس کے حوالے کیا جائے۔ تو ادھر جو ہے نا بنو سعد بن بکر بن حوازن کی کچھ عورتیں اسی غرض سے مکہ آئیں نا، تو اور ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش کیا گیا، جیسے مگر کیا ہوا کہ جب انہیں معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی تھیں۔ ایک خاتون ان میں سے حلیمہ بنت ابو ذئب کوئی بچہ نہ ملا، لہٰذا انہوں نے مجبوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو لے لیا، مگر جب لیا تو ان پر خوش قسمتی کا ایسا دروازہ کھلا کہ دنیا حیرت زدہ رہ گئی۔ اب یہاں پہ یعنی اس کے بارے میں نا میں آپ کو وہ بتاتی ہوں کہ جو ہے نا جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا، تو اس کے بارے میں انہوں نے جو برکت کے مناظر دیکھے، جو کچھ دیکھا ان کے بارے میں وہ خود بیان کرتی تھیں۔ تو اس کے بارے میں دیکھیے، یہاں سے پڑھتے ہیں کہ رضاعت کے دوران حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے ایسے مناظر دیکھے کہ سراپے حیرت رہ گئیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کرتی تھیں کہ وہ خود بیان کرتی تھیں، یعنی وہ کس طرح بیان کرتی تھیں؟ وہ کہتی تھیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کے بنی سعد کی کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلی۔ یہ قحط سالی کے دن تھے اور قحط نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا۔ میں اپنی ایک سفید گدھی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن واللہ اس سے ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا تھا۔ ادھر بھوک سے بچہ اس قدر بلکتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے۔ یہاں یہ اپنے بچے کی بات کر رہی ہیں جس کو لے کے نکلی تھی، چھوٹا بچہ جو دودھ پینے والا تھا۔ نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا، نہ اونٹنی اس کی خوراک دے سکتی تھی، بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلی تو کمزور اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے۔ اب یہاں پہ یعنی یہ مکہ پہنچ گئی، یہاں یہ بتا رہی ہے نا کہ ان کی جو گدھی تھی وہ
کافی کمزور اور دبلے پن کی وجہ سے سست رفتار تھی. تو ایک جگہ میں نے دوسری بک میں پڑھا تھا کہ وہ تھوڑا سا پیچھے رہ گئی تھی اس لحاظ سے. باقی جو ان کے ساتھ قافلے میں لوگ عورتیں تھیں وہ ذرا پہلے مکہ میں داخل ہو گئی تھیں اور یہ تھوڑا لیٹ بعد میں داخل ہوئی تھی شاید. تو پھر اس میں آگے لکھتی ہے نا کہ پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہوگا، مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی تھی. کیوں یہ سب انکار کر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے؟ کیونکہ وہ یتیم تھے. اور کہتی ہیں نا کہ کیونکہ ہم بچے کے والد سے داد و دہش کی امید رکھتے تھے اور ہم کہتے کہ یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں ہمیں کیا دے سکتی ہے. بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ کو لینا نہیں چاہتے تھے. ادھر آگے کہتی ہیں کہ ادھر جتنی عورتیں ہمارے ہمراہ آئی تھیں سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف مجھی کو نہ مل سکا. آئی تھنک یہاں پہ یہ چیز لگتا ہے نا کہ وہ سب پہلے پہنچی ہوں گی تو یہ بعد میں پیچھے رہ گئی، تو اس وجہ سے انہیں کوئی بھی نہیں مل سکا. جب واپسی کی باری آئی، یا پتہ نہیں اس بک میں اسی طریقے سے لکھا تھا. خیر، جب واپسی کی باری آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، اللہ کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے لے کے جائیں اور تنہا میں کوئی بچہ لیے بغیر واپس جاؤں. میں جا کر اس یتیم بچے کو لے لیتی ہوں. یعنی اب وہ تھوڑی سی افسردہ بھی ہوئی، پریشان بھی تھی کہ میری ساری دوستیں لے کے جا رہی ہیں، سب کے پاس بچے مل گئے ہیں، سب خوش ہیں اور میرے پاس کوئی بھی بچہ نہیں ہے اور میں جس طرح آئی تھی اسی طرح واپس جا رہی ہوں. تو پھر اپنے شوہر سے مشورہ کرتی ہیں کہ کیا میں اسی بچے کو لے آؤں، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا نا. تو شوہر نے کیا کہا؟ پھر شوہر نے کہا کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت دے. اس کے بعد میں نے جا کر بچہ لے لیا اور محض اس بنا پر لے لیا کہ کوئی اور بچہ نہ مل سکا. ٹھیک، اب دیکھیں آگے کہتی ہیں کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی اور اسے اپنی آغوش میں رکھا، یعنی یہاں پہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شروع ہو رہا ہے کہ جب وہ انہیں لے کے اپنے ڈیرے پر آئیں، یعنی انہیں گود لے لیا تھا انہوں نے، تو اور اسے اپنی آغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دونوں سینے دودھ کے ساتھ اس پر امنڈ پڑے اور اس نے شکم سیر ہو کر پیا، یعنی پیٹ بھر کر دودھ پیا. اس کے ساتھ اس کی بھائی نے بھی دودھ پیا اور پھر دونوں سو گئے. بھائی یعنی ان کا اپنا بیٹے نے بھی دودھ پیا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی. حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے. ادھر میرے شوہر اونٹنی دھونے گئے تو دیکھا کہ اس کا تھن دودھ سے لبریز ہے. انہوں نے اتنا دودھ دھویا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزاری. یعنی خود ان کے ہسبینڈ، ان کا بچہ اپنا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سکون سے رات میں سوئے. سب نے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ برکت تھی نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کا بیان ہے کہ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ خدا کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے. میں نے کہا مجھے بھی یہی توقع ہے. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ جب، یعنی انہوں نے برکت شروع میں ہی دیکھ لی، پھر کہتی ہیں کہ جب ہمارا سب لوگوں کو مل کے جب واپسی کا ارادہ کیا اور ہمارا قافلہ روانہ ہوا تو میں اپنی اسی خستہ حال گدھی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ تھے ان کے، لیکن اب وہی گدھی خدا کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا. سب سے آگے تھی، اب کہاں سب سے پیچھے جب آتے ہوئے تھی. یہاں تک کہ میری سہیلیاں جو میرے ساتھ تھی مجھ سے کہنے لگیں، او ابو زیب کی بیٹی، ارے یہ کیا ہے، ذرا ہم پر بھی مہربانی کر، آخر یہ تیری وہی گدھی تو ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی. تو میں کہتی ہاں ہاں با خدا یہ وہی ہے. وہ کہتی اس کا یقیناً کوئی خاص معاملہ ہے. تو یعنی یہ جو تھے نا پیدائش کے ساتھ ہی نظر آ رہا تھا لوگوں کو، سب کو جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا دیکھیں کس قدر ماشاءاللہ سے. پھر ہم بنو سعد میں اپنے گھروں کو آ گئے. مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کی روئے زمین کا کوئی خطہ ہمارے علاقے سے زیادہ کہہ زدہ تھا، لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں چرنے جاتی تو آسودہ حال اور دودھ سے بھرپور واپس آتی. ہم دودھ دھوتے اور پیتے جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا، کیونکہ وہ علاقہ قحط زدہ تھا.
وہ بتا رہی ہے نا، ان کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ سرے سے رہتے ہی نہیں تھا باقی لوگوں کے جانوروں کے اس میں، حتیٰ کہ ہماری قوم کی شہری اپنے چرواہوں سے کہتے کہ جانور وہیں چرانے لے جایا کرو جہاں ابو ذئب کی بیٹی کا چرواہا لے جاتا ہے، لیکن تب بھی ان کی بکریاں بھوکی واپس آتی، یعنی وہ بھی وہیں چرواتے تھے، لے جانے لگے، پھر بھی ان کی بکریاں کو بھوکی آتی تھیں، اور جو ان کی بکریاں تھیں وہ یعنی پیٹ بھر کے آتی تھیں، ان کے اندر ایک قطرہ دودھ نہ رہتا، جبکہ میری بکریاں آسودہ اور دودھ سے بھرپور پلٹتی۔ اس طرح ہم اللہ کی رحمت سے مسلسل اضافے اور خیر کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اس بچے کے 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے دودھ چھڑا دیا۔ یہ بچہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں اس طرح بڑھ رہا تھا کہ 2 سال پورے ہوتے ہوتے وہ پختہ اور مضبوط ہو چلا تھا، یعنی گروتھ بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہو رہی تھی۔ حلیمہ سعدیہ کا دستور تھا نا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر 6 مہینے کے بعد مکہ لاتی تھی، والدہ اور خاندان کے لوگوں سے ملاتی، پھر اپنے دیار بنو سعد واپس لے جاتی۔ جب مدت رضاعت پوری ہو گئی اور دودھ چھڑا دیا، یعنی 2 سال پورے ہو گئے، دودھ چھڑا دیا انہوں نے، تو اس کے بعد پھر وہ ان کو ان کی والدہ کے پاس لے کے گئیں، لیکن کیونکہ وہ ان کی برکات دیکھ چکی تھیں تو ذرا سا وہ ہو رہی تھی کہ کیا کیا جائے، تو کہہ رہی ہے نا کہ لیکن ہم اس کی جو برکت دیکھتے آئے تھے، اس کی وجہ سے ہماری انتہائی خواہش یہی تھی کہ وہ ہمارے پاس رہے۔ چنانچہ ہم نے اس کی ماں سے گفتگو کی، میں نے کہا کیوں نہ آپ میرے اس بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ ذرا مضبوط اور ہو جائے، کیونکہ مجھے اس کے متعلق مکہ کی وبا کا خطرہ ہے۔ غرض ہمارے مسلسل اصرار پر انہوں نے بچہ ہمیں لوٹا دیا، یعنی انہوں نے بہت اصرار کیا تو 2 سال تو رضاعت کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی پھر وہ انہوں نے واپس ان سے لے لیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جو تھی نا، ان کے شوہر کا نام جو تھا نا حارث بن عبدالعزیٰ تھا، اور وہ جو تھے ان کے شوہر وہ بھی قبیلہ بنی سعد ہی سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کے اولاد کے نام جو ہے نا وہ معلوم ہونے چاہیے، جو کیونکہ وہ رضاعت کے تعلق سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بہن تھے۔ تو حارث کی اولاد کے نام یہ تھے عبداللہ، انیسہ اور جدامہ۔ جدامہ جو تھی نا، یہ انہی کا لقب شیمہ تھا، اور وہ اس لحاظ سے مشہور ہے نا کہ وہ تھوڑی قدرے بڑی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا کرتی تھیں، اور شیمہ کے لقب سے مشہور ہیں۔ اچھا، ان تینوں کے علاوہ حضرت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بھائی تھے، وہ بھی حضرت حلیمہ سعدیہ کے واسطے سے آپ کے رضاعی بھائی تھے، کیونکہ حضرت حلیمہ نے انہیں بھی دودھ پلایا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کی جو چچا تھے نا حضرت حمزہ بن عبد المطلب، ان کو بھی دودھ پلانے والی ایک خاتون کے حوالے کیا گیا تھا، جو بنو سعد کی ایک اور عورت تھی۔ تو اس عورت نے بھی ایک دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ حلیمہ سعدیہ کے پاس ہی تھے نا، تو اس وقت اس نے دودھ پلایا تھا۔ تو اس طرح سے حضرت حمزہ بن عبد المطلب جو ہے نا 2 طریقے سے یعنی دوہرے رضاعی بھائی ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک میں نے پہلے شروع میں بتایا نا کہ صہیبہ کے تعلق سے، اور دوسرے بنو سعد کی اس عورت کے تعلق سے، تو وہ آپ ان کے رضاعی بھائی ہوئے۔ اچھا، اب یہ تو تھا حلیمہ سعدیہ کا قصہ کہ وہ انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا ذکر بتایا۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں کہ جب وہ یعنی 2 سال پہلے رکھا، پھر رضاعت کمپلیٹ ہوئی، پھر دوبارہ ان کی والدہ سے پرمیشن لے کے دوبارہ ان کو اپنے پاس لے آئیں، تو یعنی رضاعت ختم ہونے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید بنو سعد ہی میں رہے، اور وہ کتنے عرصے رہے؟ وہ مزید 2 برس اور رہے تھے۔ تو یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال یا 4 سال سے تھوڑی سی اوپر ہوئی، تو شک صدر کا واقعہ پیش آیا تھا۔ یعنی شک صدر کا واقعہ کیا ہے؟ جو سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اچھا، اس کی تفصیل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کے لٹایا اور سینہ چاک کر کے دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کے فرمایا یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے، پھر دل کو تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ لوٹا دیا، یعنی ہارٹ سرجری ہوئی ہے پوری۔ ادھر بچے دوڑ کر آپ کی ماں یعنی دایا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے محمد قتل کر دیا گیا ہے۔
ان کے گھر کے لوگ جھٹ پٹ پہنچے، دیکھا تو آپ کا رنگ اترا ہوا تھا، یعنی وہ ظاہر پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ہوا ہے، اور بچے بھی دیکھ کے گھبرا گئے۔ تو واپس آئے تو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اترا ہوا تھا، لیکن یہ کہ ہو چکا تھا سارا کچھ، ہے نا۔ اور اسی کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ سلائی کا اثر دیکھا کرتا تھا، یعنی نشان موجود تھے۔ یہ جو ہارٹ سرجری ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، شق صدر کا واقعہ ہوا تھا، اس کے نشانات موجود تھے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ وہاں سے جب یہ واقع شق صدر جب ہوا تو اس وقت جو ہے نا پھر حلیمہ سعدیہ تھوڑی سی گھبرا گئی، اور اس واقعے کے بعد جو ہے نا ان کو تھوڑا خطرہ محسوس ہوا، تو انہوں نے آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا، یعنی وہ مکہ تشریف لے آئیں ان کو لے کے، اور آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے تک تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ بنو سعد میں پرورش پائی ہے انہوں نے۔ اس کے بعد 4 سال کے بعد وہ واپس اپنی والدہ کی آغوش میں محبت میں آ گئے، اور 6 سال کی عمر تک والدہ ہی کی آغوش محبت میں رہے، یعنی اپنی والدہ کے سایہ محبت میں اپنے خاندان کے اندر کوئی 2 برس یعنی گزارے انہوں نے 6 سال کی عمر تک۔ جب آپ کی عمر 6 برس ہوئی تو آپ کی والدہ کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کرنے مدینہ منورہ جائیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خادمہ ام ایمن اور اپنے سرپرست عبد المطلب کی میت میں کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے مدینہ تشریف لے گئیں، کیونکہ مکہ سے مدینہ گئی تھیں تو یہ اس مسافت کا 500 کلومیٹر لکھا ہے، اور میرا خیال ہے 450 500 کلومیٹر ہوگا۔ تو وہاں 1 ماہ تک انہوں نے پھر قیام کیا۔ اچھا، عبد المطلب جو تھے نا، جو آپ کے دادا تھے، ان کا بھی تو ننیال تھا نا مدینہ میں، ان کی والدہ مدینہ کی تھی نا، شیبہ نام تھا نا ان کا، سفید بال پیچھے بتایا تھا نا لاسٹ لیکچر میں۔ تو وہاں انہوں نے 1 ماہ تک ان سب نے قیام کیا، اور پھر جب وہ 1 ماہ کے بعد پھر وہ واپسی کے لیے پلٹی تو جو ہے نا ابھی ابتدا ہی میں تھی کہ بیمار ہو گئیں، اور کافی زیادہ بیمار ہوئی، اتنی شدت اختیار کی بیماری نے کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا میں پہنچ کر رحلت فرما گئیں، تو اور وہیں انہیں دفن کر دیا گیا۔ یعنی پیدائش کے وقت والد نہیں تھے، 6 سال کی عمر میں والدہ کی ڈیتھ ہو گئی۔ دادا کے سایہ شفقت میں بوڑھے عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کے مکہ پہنچے۔ ان کا دل اپنے اس یتیم پوتے کی محبت اور شفقت کے جذبات سے تپ رہا تھا، کیونکہ اب اسے ایک نیا زخم لگا تھا جس نے پرانے زخم کریت دیے تھے۔ خود بھی بوڑھے ہو گئے تھے دادا، لیکن اب پوتا جو ہے پہلے ہی یتیم پیدا ہوا تھا، لیکن اب والدہ کا بھی شفقت کا سایہ اٹھ گیا، تو وہ خود بھی بہت تکلیف میں تھے، دکھی تھے، لیکن پوتے سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ عبد المطلب کے جذبات میں پوتے کے لیے ایسی رقت تھی کہ ان کی اپنی سلبی اولاد میں سے بھی کسی کے لیے ایسی رقت نہیں تھی، یعنی بے انتہا محبت کرتے تھے اپنے اس پوتے سے، جبکہ ان کے تو معاشرے سے 11 بیٹے تھے، اور بچے تھے نا ان کے بھی بچے ہوں گے۔ چنانچہ قسمت نے آپ کو تنہائی کے جس صحرا میں لا کھڑا کیا تھا، عبد المطلب اس میں آپ کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ آپ کو اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے تھے، اور بڑوں کی طرح ان کا احترام کرتے تھے۔ ابن حشام کا بیان ہے کہ آپ کے دادا یعنی عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بچھایا جاتا، ان کے سارے لڑکے فرش کے ارد گرد بیٹھ جاتے، عبد المطلب تشریف لاتے تو فرش پر بیٹھتے، ان کی عظمت کے پیش نظر ان کا کوئی لڑکا فرش پر نہ بیٹھتا تھا، کیونکہ آپ کے دادا سردار تھے نا، تو یعنی ان کی عظمت بھی تھی، ایک وقار بھی تھا، تو ان کے بیٹے ان میں سے کوئی نہیں بیٹھتا تھا، تو وہ ان کا خیال رکھتے تھے۔ لیکن جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے تو فرش ہی پر بیٹھ جاتے تھے۔ ابھی آپ کم عمر بچے تھے نا، 6 سال کی عمر ہوگی، 6 سال یا 6 سال کی عمر تھی نا، یعنی جب والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو چھوٹے بچے تھے، تو آپ کے چچا حضرات آپ کو پکڑ کو اتار دیتے تھے، لیکن جب اب ان کے دادا انہیں ایسا کرتے اگر دیکھ لیتے تو فوراً فرماتے کہ میرے اس بچے کو چھوڑ دو، بخدا اس کی شان نرالی ہے، پھر انہیں اپنے ساتھ فرش پہ بٹھاتے، اپنے ہاتھ سے پیٹھ سہلاتے، ان کی نقل حرکت دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ کس قدر پیار کرتے تھے اپنے اس پوتے سے، یعنی ان کو ایک خاص عزت دیتے تھے، خاص محبت دیتے تھے، خاص احترام کرتے تھے ان کا نا۔ لیکن ہوا کیا کہ جو ہے نا، جب آپ کی عمر 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہوئی،
پھر 2 سال ہو گئے نا، 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تو دادا عبد المطلب کا سایہ شفقت اٹھ گیا اور ان کا انتقال مکہ میں ہوا۔ وہ وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو، جو آپ کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے، آپ کی کفالت کی وصیت کر گئے تھے۔ یعنی 8 سال 2 مہینے 10 دن میں اب کیا ہوا کہ دادا کا بھی سایہ شفقت ان کے سر سے اٹھ گیا۔ پھر کس کی کفالت میں آئے؟ چچا کی کفالت میں۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا حق کی کفالت بڑی خوبی سے ادا کیا، آپ کو اپنی اولاد میں شامل کیا، بلکہ ان سے بڑھ کر مانا، مزید اعزاز و احترام سے نوازا، 40 سال سے زیادہ عرصے تک قوت پہنچائی، اپنی حمایت کا سایہ دراز رکھا، آپ ہی کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی کی۔ یہ اسی کا ذکر آتا ہے نا، سورہ دوحہ ہے، آیت نمبر 6، سورہ دوحہ میں آتا ہے، الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا پھر ٹھکانہ فراہم کیا۔ یہ جو آیت ہے نا، مطلب ایک طرف تو یہ کلیئر کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے۔ دیکھیں نا، جب پیدائش سے پہلے ہی والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی، پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ 6 سال کی عمر تک تو والدہ ماجدہ موجود تھیں، تو ان کی شفقت تھی ان کے اوپر، لیکن جب 6 سال کی ایج میں والدہ کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ 6 سال کے بعد کیا ہوا کہ 8 سال کی عمر تک آپ کو آپ کے دادا نے پالا، یعنی 2 سال اور۔ اب دادا نے جو پالا تو وہ بھی بے انتہا پیار سے پالا، یعنی آپ سے وہ غیر معمولی محبت تھی نا انہیں، جیسے میں نے ابھی سارا پڑھا کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک طرح سے فخر بھی تھا۔ وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے نا کہ میرا یہ بیٹا ایک دن دنیا میں بڑا نام پیدا کرے گا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی انہوں نے بڑے پیار سے رکھا تھا کہ سب آپ کی تعریف کی جائے گی، یعنی سب آپ کو اہمیت دیں گے۔ تو یعنی 6 سال کی عمر تک دادا کے زیر سایہ رہے۔ پھر جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا حقیقی چچا کے حوالے آئے، یعنی حضرت ابو طالب نے ان کی کفالت کی، اور ابو طالب نے جو ہے ان سے ایسی محبت کا برتاؤ کیا کہ کوئی باپ بھی اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ ہم نے ابھی بھی پڑھا اور آگے بھی پوری آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے یعنی 40 سال سے زیادہ عرصے تک جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو سپورٹ کیا ہے، ان کی بیس انہی کی خاطر دوستیاں اور دشمنیاں کی ہیں۔ پھر ان کے اوپر ہر قسم کا پریشر تھا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تھا تو اس کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے دشمن ہو گئے تھے، اور لیکن اس وقت بھی جو ہے نا ہر قسم کا پریشر ان کے چچا نے خود برداشت کیا، لیکن انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ تو اور اتنا تو کوئی باپ سے بھی بڑھ کے ہی خیال کیا تھا نا۔ تو یعنی بات یہ ہے کہ اس آیت کو اگر ہم اس کو غور بھی کریں تو اس میں کیا کہا گیا ہے کہ علم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا پھر ٹھکانہ فراہم کیا۔ یعنی یتیم تو بے شک آپ پیدا ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہاں کہتے ہیں کہ تمہیں چھوڑ دینے، تم سے ناراض ہو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم تو اس وقت بھی تم پہ مہربان تھے جب تم یتیم پیدا ہوئے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے سہارا نہیں چھوڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین سرپرست ملتے رہے، والدہ کے بعد دادا کے بعد چچا، اور ایسے سرپرست یہ سارے جو اپنی جان سے بڑھ کر آپ کو عزیز رکھتے تھے، جنہوں نے اپنی سگی اولاد سے بڑھ کر آپ کو چاہا اور آپ کا خیال کیا۔ یعنی اگر ہم اس چیز کو جب قرآن پاک کی آیات پہ غور کرتے ہیں نا، تو مطلب ہمارے ذہن کی جسے کہتے ہیں نا روشن ہوتا ہے، ذہن کو کھلتا ہے، آپ کو وسیع ہوتا ہے، آپ کو نظر آتا ہے کہ یعنی ایک طرف اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار شروع سے جیسے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ آپ یتیم پیدا ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک آپ یتیم پیدا ہوئے تھے، لیکن ہم نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا تھا، ہم اس وقت بھی آپ پہ مہربان تھے، ہم نے آپ کو بہترین سرپرست مہیا کیے تھے، آپ اکیلے تنہا نہیں تھے۔ تو یعنی اگر زندگی میں بہت ساری سپورٹ نہ ہو، یعنی اسٹرانگ فیملی سپورٹ نہیں تھی اس وقت، ان کی بیک نہیں تھا اسٹرانگ فیملی، لیکن اللہ کا ساتھ تھا۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ کا اگر ساتھ موجود ہو، اللہ تعالیٰ کی معیت موجود ہو،
تو بہت ساری سپورٹ اگر زندگی میں نہ بھی ہونا تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے راستے بناتے ہیں جن کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے نا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا یعنی اصل سپورٹ سسٹم کیا چیز ہے؟ یعنی اللہ کی سپورٹ ہے، یعنی جس کو اپنے ساتھ ہمیشہ ہمیں رکھنے کی فکر کرنی چاہیے. اللہ اگر ہمارے ساتھ ہے تو مشکل سے مشکل حالات میں بھی اللہ ہمیں اس سے نکال کے باہر لے آئے گا، اور اس میں ہمیں کوئی نہ کوئی مددگار ضرور مہیا کرے گا. تو یہ تھی چچا کی کفالت. تو اب آگے آ رہا ہے کہ روئے مبارک سے فیضان باراں کی طلب. یہاں پہ دیکھیں یہاں لکھا ہے کہ ایک سیکنڈ، ابن اساکر نے جہلمہ بن عرفتہ سے روایت کی ہے کہ میں مکہ آیا، لوگ قحط سے دوچار تھے. قریش نے کہا ابو طالب وادی قحط کا شکار ہے، بال بچے کال کی زد میں، چلیے بارش کی دعا کیجیے. ابو طالب ایک بچہ ساتھ لے کے برآمد ہوئے. یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بچہ ابر آلود سورج معلوم ہوتا تھا جس سے گھنا بادل ابھی ابھی چھٹا ہو. یعنی بچپن سے کس قدر خوبصورت تھے کہ جو دیکھتا تھا وہ بھی تعریف کر رہے ہیں نا. اس کے ارد گرد اور بھی بچے تھے. ابو طالب نے اس بچے کو اپنے ساتھ لیا اور خانہ کعبہ میں آئے. ابو طالب نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس کی پیٹھ کعبہ کی دیوار سے ٹیک دی اور کہا بھتیجے اللہ سے بارش کی دعا کرو. یعنی یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں ان کے چچا. بچے نے ان کی انگلی پکڑ رکھی تھی. اس وقت آسمان پر بادل کا ٹکڑا نہ تھا، لیکن دیکھتے دیکھتے ادھر ادھر سے بادل کی آمد شروع ہو گئی اور ایسی دھواں دھار بارش ہوئی کہ وادی مکہ جل تھل ہو گیا. یعنی ہر طرف شہر و بیابان شاداب ہو گیا، ہر طرف جو ہے نا خوشی کی لہر دوڑ گئی. اسی واقعے کو بعد میں ابو طالب جو ہے نا اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں کہا کرتے تھے نا، وہ خوبصورت ہیں، ان کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے، یتیموں کے ماوا اور بیواؤں کے محافظ ہیں. کتنے خوبصورت بات ہے نا. وہ خوبصورت ہیں، ان کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے، یتیموں کے ماوا بیواؤں کے محافظ. بحیرہ راہب. اب میں ذرا سا آپ سے ریکویسٹ کروں گی آپ لوگوں سے کہ جو ہے نا ذرا سا دیکھیں کہ جو ہے نا یہاں سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یعنی پوری شروع ہو چکی ہے. تو آپ دیکھیں کہ ان کی شروع سے ہی آپ دیکھیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کا کیا ان کا طرز زندگی کس طرح کی تھی. وہ پیدائش کے وقت بھی ان کی برکتیں دیکھیں، پھر جو لوگ انہیں دیکھ رہے ہیں وہ ان سے کس قدر جو ان کی جن کے سایہ شفقت میں پل بڑھ رہے ہیں وہ کس قدر پیار کر رہے ہیں، پھر جو لوگ انہیں دیکھتے ہیں وہ کس قدر ان کو دیکھتے ہی یعنی ایک الگ سی چیز نظر آتا ہے کہ ان میں کوئی چیز ہے، کوئی بات ہے، الگ بات ہے. اور یہ جو ابو طالب نے ان کے مدح میں جو کہے وہ دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں. اب بحیرہ راحت کا قصہ سنیے کہ جب آپ کی عمر 12 برس 2 مہینے 10 دن ہو گئی تو ابو طالب آپ کو ساتھ لے کے تجارت کے لیے ملک شام کے سفر پر نکلے. تجارت کے لیے جاتے تھے نا یہ لوگ، تو وہ آپ کو بھی ساتھ لے کے گئے. جب قافلے نے ملک شام کی حدود میں پہنچ کر شہر بصرہ کے قریب پڑاؤ ڈالا، اس شہر میں جرجیس نامی ایک راہب رہتا تھا جو بحیرہ کے لقب سے معروف تھا. جب قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو یہ راہب اپنے گرجا سے نکل کر قافلے کے اندر آیا اور اس کی میزبانی کی. حالانکہ اس سے پہلے وہ کبھی نہیں نکلتا تھا کیونکہ یہ لوگ تو آتے جاتے رہتے تھے. ہم نے شروع سے پڑھا ہے کہ جب آپ کے پردادا نے ہاشم نے وہ جو ہے تجارت کے لیے سارے کلیئر کر دیا تھا، یہ لوگ مکہ سے بہت آرام سے آنا جانا تھا ان کا، تجارت کرتے تھے بہت اچھی، تو یہ مستقل آتے جاتے رہتے تھے. لیکن وہ کبھی اس سے پہلے نکل کے نہیں آیا اور وہ یہیں پہ آتے تھے، اسی سائڈ پر آتے تھے نا شام کی طرف. لیکن وہ پہلی دفعہ باہر نکلا اور پھر نہ صرف باہر نکلا بلکہ ان کی میزبانی بھی کی، یعنی میزبانی بھی کی یعنی کھانا وانا کھلایا ہوگا. تو اس سے پہلے وہ کبھی نہیں نکلا تھا. تو اس نے دراصل کیا ہوا تھا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اوصاف کی بنا پہ پہچان لیا تھا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کے پھر اس نے کیا کہا جب وہاں پہ اس قافلے میں آیا اور آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا یہ سید العالمین ہیں، اللہ انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا. یعنی وہ جانتا تھا، وہ پہچان گیا اور اس نے اس وقت یہ بات کہہ دی تھی جب آپ کی عمر صرف 12 برس 2 مہینے 10 دن تھے. یعنی
کرسچنس لوگ پہچانتے تھے، کرسچنس جانتے تھے۔ اب اس پر ابو طالب نے اس سے پوچھا کہ بھئی آپ کو کیسے یہ معلوم ہوا؟ تو اس نے کہا، اس نے 3 جواب دیے تھے، آپ سنیں ذرا 3 باتیں کون سی کہیں۔ اس نے کہا کہ جب تم لوگ گھاٹی کی اس جانب نمودار ہوئے تو کوئی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ نہیں کرتیں۔ دوسری بات اس نے بتائی کہ پھر میں انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہیں۔ تیسری بات اس نے کہی، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں، کیونکہ کتابوں میں بھی پاتے ہیں، یہ وہی بات ہوئی نا جو قرآن میں بھی ہے نا ایک جگہ پہ کہ بالکل ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو اس کے بعد بحیر راہب نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں واپس کر دو، ملک شام نہ لے کے جاؤ، کیونکہ یہود اور رومیوں سے خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے بعض غلاموں کی میت میں آپ کو مکہ واپس بھیج دیا۔ یہود اور رومیوں سے خطرہ ہے یعنی یہودی بھی اور عیسائی بھی، سب کے سب پہچانتے تھے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، سب آپ کو پہچان گئے تھے، شروع ایج میں ہی پہچان گئے تھے، لیکن انہوں نے کتنا پریشان کیا اور کس طرح ماننے کے لیے تیار نہیں رہے، وہ ہم پوری سیرت میں پڑھیں گے کہ جانتے بوجھتے نہیں مانتے تھے۔ اچھا، اب ایک اور واقعہ دیکھیں آگے، جنگ فجار۔ جب آپ کی عمر 20 سال کی ہوئی تو اوکاز کے بازار میں ایک جنگ پیش آئی۔ اوکاز بازار کا نام ہے، وہاں پہ ایک طرف قریش اور کنانہ کے قبائل تھے، دوسری طرف قیس غیلان تھے، تو ان کے درمیان میں ایک جنگ پیش آئی جس کا نام جنگ فجار ہے۔ جنگ فجار کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں یہ ذیقعت کے مہینے میں پیش آئی تھی، اور ذیقعت کا مہینہ ہم جانتے ہیں کہ حرام مہینوں میں سے ہے، ذیقعت، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ 4 حرام مہینے ہیں۔ تو اس میں حرام مہینے کی حرمت چاک کی گئی تھی، اس لیے اسے جنگ فجار کہا جاتا ہے۔ اس میں کافی لوگ قتل ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد جو ہے نا بہرحال صلح ہو گئی تھی، اور پھر تجویز آئی تھی کہ فریقین کے مقتولین گن لیے جائیں، جدھر زیادہ ہو ان کو زائد کی دیت دے دی جائے۔ چنانچہ صلح پر ہو گئی تھی اور جنگ پھر اس طرح ختم ہو گئی تھی۔ اس جنگ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تشریف لے گئے تھے اور اپنے چچاؤں کو تیر تھمائے تھے انہوں نے اس جنگ میں۔ پھر اس کے بعد ہے یعنی حلف الفضول۔ حلف الفضول جو ہے نا، یہ فضول اردو کا لفظ نہیں ہے بلکہ فضل کی جمع ہے فضول، اور یہ بھی اسی یعنی ذیقعت کے مہینے میں یہ بھی پیش آیا تھا۔ یہ ایک معاہدہ تھا اور وہ بھی ذیقعت کے مہینے میں پیش آیا تھا۔ اس کا سبب یہ بتایا جاتا ہے اس معاہدے کا کہ یمن سے ایک آدمی آیا تھا زبید کا، وہ کچھ سامان لے کے مکہ آیا، اور عاص بن وائل نے مکہ میں اس سے سامان خریدا، لیکن اس کا حق روک لیا، یعنی اس کو قیمت ادا نہیں کی تھی۔ تو اس نے بہت سارے قبائل یعنی عبدالدار، مخزوم، سہم، عدی وغیرہ سے مدد کی درخواست کی، لیکن کسی نے بھی اس کی مدد کی طرف توجہ نہیں دی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ وہ جبل ابو قبیس پر چڑھ کے بلند آواز سے اس نے پھر کچھ اشعار پڑھے تھے جن میں اس نے اپنی داستان مظلومیت بیان کی تھی۔ یعنی آپ ادھر دیکھیں تو ایک اور چیز میں کی طرف آپ کا تھوڑا سا دلوانا چاہتی ہوں توجہ، کہ دیکھیے یہاں بھی اس نے کیا ہے، اشعار پڑھے، یعنی عرب جو ہے نا اشعار میں بہت ماہر تھے نا، شعر و شاعری بہت کرتے تھے عرب، تو انہیں زبان دانی پر بہت عبور تھا۔ تو یہاں پہ دیکھیں اس نے بھی اشعار پڑھے، پیچھے ہم نے حضرت آمنہ نے بھی اشعار پڑھے تھے، تو یہاں آگے بھی آپ دیکھیں گے کئی جگہوں پہ اسی طریقے سے۔ تو جب اس نے اپنی مظلومیت کے لیے کچھ اشعار پڑھے تو اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی، یعنی انہوں نے اس کے اوپر سوچا کہ یہ شخص بے یار و مددگار کیوں ہیں، تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ قبائل جمع کیے، پھر معاہدہ ہوا، پھر عاص بن وائل سے زبیدی کا حق بھی دلوایا تھا۔ اچھا، اس معاہدے میں جو انہوں نے جو معاہدہ کیا تھا اس میں انہوں نے قریش کے کچھ 5 قبائل تھے جنہوں نے مل کے یہ معاہدہ کیا تھا۔ ان 5 قبائل میں کون کون تھے؟ بنی ہاشم، بنی مطلب، بنی اسد، بنی زہرہ اور بنی تیم۔ ان لوگوں نے، ان 5 قبائل نے مل کے ایک معاہدہ کیا، اور اس معاہدے میں یہ معاہدہ جو ہے نا عبداللہ بن جدان تیمی کے مکان پر ہوا تھا، اور پھر اس میں آپس میں عہد و پیمان کیا کہ اب مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے گا، خواہ مکہ کا رہنے والا یا کہیں اور کا، یہ سب اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس کا حق دلوا کر رہیں گے،
اور یعنی سب نے مل کے یہ سیٹ اپ کیا، اور صرف سیٹ اپ نہیں کیا تھا، معاہدہ ہی نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے حق بھی دلوایا تھا اس کو نا، اس کا جو ہے نا۔ اچھا، اس اجتماع میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے تھے، اور اسی کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شرف رسالت سے مشرف ہوئے تھے، یعنی رسول بننے کے بعد بھی انہوں نے فرمایا کرتے تھے نا کہ میں عبداللہ بن جدان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں۔ اگر دور اسلام میں اس عہد و پیمان کے لیے مجھے بلایا جاتا تو میں لبیک کہتا۔ تو یہ وہ معاہدہ تھا جس پر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے۔ اس سے یہاں پہ ایک اور چیز واضح ہوتی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاشرتی بھلائی کے کاموں میں بھی آپ کی دلچسپی نظر آتے ہیں، اس سے آپ کی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، اگر تھوڑا سا غور کریں تو یہاں پہ بہت ساری چیزوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ جنگ فجار میں حصہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ خاندان سے کوئی کٹ کے الگ نہیں رہ رہے تھے کہ یتیم بچے ہیں تو بالکل ہی الگ ہیں۔ چچاؤں کے ساتھ کہ یہاں پہ انہوں نے تیر تھمائے انہیں، پھر یہاں پہ حلف الفضول میں وہ انہوں نے گئے، اور پھر وہاں پہ جا کے اس کو اس قدر پسند کیا کہ اس کے بارے میں خود کہتے ہیں نا کہ مجھے اگر یہ سکون بھی اس سے زیادہ نہیں پسند، جو کہ کافی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ تو ایک چیز یہاں پہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کہ جبکہ عرب کا جو عام دستور تو یہی تھا نا کہ اپنے قبیلے کی فرد کی مدد کیا کرتے تھے، وہ چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم، لیکن یہاں پہ انہوں نے مظلوم کے خلاف جو ہے نا ظالم کی مدد نہیں کی، جبکہ یہ ان کا دستور تھا عام طور پہ۔ تو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کسی پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہو، کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، کسی کا حق مارا جا رہا ہو، تو ہمارے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ہم تو نیوٹرل ہیں، ہم خاموش رہیں گے، ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ چاہے معاملات آپ کے گھر کے اندر ہوں، آپ ایز اے مدر ہیں، آپ ایز اے ساس ہیں، آپ ایز اے بہو ہیں، یعنی آپ کے گھر میں اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ کو کلیئرلی نظر آ رہا ہے، اس پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، زیادتی چھوٹی نوعیت کی ہو یا بڑی نوعیت کی ہو، تو ہمیشہ زیادتی کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے، اس میں حصہ لینا چاہیے، اس پہ خاموش ہو کے نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ معاشرتی بھلائی کے لیے مظلوموں کی مدد کرنی چاہیے۔ اور لیکن یہ ضروری ہے کہ اگر آپ بڑے پیمانے پہ جیسے کہیں تو اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ خالی سیاست چمکا رہے ہوتے ہیں، تو ایسے میں ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، یعنی جو حقیقی معنوں میں مظلوموں کی مدد کے لیے کوئی کام کر رہا ہو تو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس کا ایک آسان سا ایک سی بات یہ ہے کہ جو لوگ دنیا کی شہرت یا دنیا کے دکھاوے کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دینا کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ آپ تصویریں بنا لیں، لیکن جو اللہ سے کی خاطر کام کر رہا ہے، یعنی بیسیکلی ہم بھلائی کیوں کر رہے ہوتے ہیں، مظلوم کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے نا، ہمیں اللہ سے اجر لینا ہے نا اس چیز کا۔ تو جب بھی اللہ سے اجر لینے کی بات آتی ہے تو خدمت انسانیت کے لیے وہی کام انسان کو فائدہ دیں گے نا جو اللہ کی خاطر کیے جائیں۔ تو جہاں پہ دنیاوی شہرت یا لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے نہ ہو، تو ایسے کاموں میں آپ کو حصہ لینا چاہیے اور اس میں ان کا ساتھ بھی دینا چاہیے۔ اچھا، میں آج جو ہے نا یہ یہیں پہ روکوں گی، کیونکہ آگے جو ہے نا وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جفا کشی کی زندگی کے حالات ہیں، پھر تجارت، بزنس، سب کچھ، تو وہ کنٹینیوٹی میں چیپٹر جائے گا، تو میں یہیں پہ آج اسے اپنے لیکچر کو روکتی ہوں۔ پھر انشاءاللہ اس کے آگے نیکسٹ لیکچر شروع کریں گے، ایک دعا کے ساتھ اس کو اختتام کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لہا۔ اے اللہ، میں پناہ مانگتی ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے، اس دل سے جو نہ ڈرے، اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ، سب کاموں میں ہمارا انجام اچھا کر، ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام،
میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام۔ ہم سب بھیجیں ان پہ ہزاروں لاکھوں درود و سلام، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام۔ خیر البشر وہ خیر الورا وہ ہم سب کے رہنما وہ، خیر البشر وہ خیر الورا وہ ہم سب کے رہنما وہ، اسوہ انہی کی راہ عمل ہے، زندگی ہے چراغ۔ ہم سب بھیجیں ان پہ ہزاروں لاکھوں درود و سلام، کامل انسان محبوب یزداں محبوب ہر خاص و عام، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام۔ عفو و عطا لطف و عنایت ان کی ذات میں غایت، عفو و عطا لطف و عنایت ان کی ذات میں غایت، رب جس کی تعریف میں کہہ دے انک لعلی خلق عظیم، ہم سب بھیجیں ان پہ ہزاروں لاکھوں درود و سلام، روٹھے ہوئوں کو رب سے ملانا میرے محمد کا کام، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام۔ ذکر ہے ان کا بستی بستی گونج رہی ہے محفل ہستی، ذکر ہے ان کا بستی بستی گونج رہی ہے محفل ہستی، دے کر دنیا بھر کی دولت مل جائے گر ان کی محبت، ہم سب بھیجیں ان پہ ہزاروں لاکھوں درود و سلام، معراج کی شب عرش بری پر کیسا یہ ان کا مقام، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام۔
دیکھ تیری امت کی سانسیں ڈوب چکی ہیں، ڈوب رہی ہیں. دیکھ تیری امت کی سانسیں ڈوب چکی ہیں، ڈوب رہی ہیں. دھیرے دھیرے مدھم مدھم ان زخموں پہ رکھ دے مرہم. ہم سب بھیجیں ان پہ ہزاروں لاکھوں درود و سلام. امت کے غم میں شب بھر رونا میرے محمد کا کام. میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام. سب سے انسب سب سے اعلیٰ میرے محمد کا کام. ڈوبتے ہوئوں کو کنارے لگانا میرے محمد کا کام. سوتے ہوئوں کو پیار سے جگانا میرے محمد کا کام. بے طلبوں میں طلب جگانا میرے محمد کا کام.